ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 ہم نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمانیات کو بیان فرمایا ہے، لیکن صحابہ کی شان اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے بات بیان فرمائی ایمانیات کی، لیکن عظمت بیان ہوئی صحابہ کرام کی۔ تو اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہی ہے۔ پس منظر پچھلی آیت کریمہ کا شان نزول عرض کیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات بتلائی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جو خیالات آئیں گے، جو وسوسے آئیں گے، ان پہ پکڑ ہوگی، تو پریشان ہو گئے کہ جہاد کرنا آسان ہے، نمازیں پڑھنا آسان ہے، روزے، زکوٰۃ، حج، دیگر معاملات، عبادات کرنا آسان ہے، لیکن اس کام سے بچنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ یہ غیر اختیاری ہے۔ بغیر سوچے سمجھے بھی خیالات غلطی کی طرف غلط ہو سکتے ہیں، کسی بھی غلط چیز کا خیال ذہن میں آ سکتا ہے۔ تو اگر اس طرح مواخذہ ہونا شروع ہو گیا تو ہم میں سے تو شاید ہی کوئی بچ پائے۔ تو اعلان رحمت ہوا کہ نہیں، ہر ایک خیال پر مواخذہ نہیں ہے، وہ مخصوص خیال جس کے پیچھے انسان کی اپنی جد و جہد ہو، حکمت ہو، پلاننگ ہو، عمل درآمد ہو، عزم ہو، پختگی ہو، اور اس کے لیے تگ و دو ہو، تو اس خیال کو مواخذے میں شامل کیا جائے گا، مواخذے میں شامل کیا جائے گا۔ اور پھر اگر توبہ ہو جائے، استغفار ہو جائے، اللہ سے معافی تلافی ہو جائے، تو اسے مٹا دیا جائے گا۔ یہ سارا سلسلہ بیان کیا۔ جب یہ بیان کر دیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خوشی کے عالم میں یہ کہنا شروع کر دیا، سمعنا واطعنا، پروردگار ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کر لی، ہم تو فرمانبردار ہیں، ہم تو آپ کی بات مانتے ہیں، ہم تو کسی قسم کی کوئی فرق والی بات انبیاء علیہ السلام میں یا ایمانیات میں، اعتقادیات میں کرنے والے لوگ نہیں ہیں، لہذا ہم تو پختہ ایمان اور یقین والے لوگ ہیں۔ بات سمجھ گئی؟ یہ ہے اس آیت کریمہ کے پس منظر میں بھی بات ہمارے سامنے آ گئی۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ملتیں، جو طبقات اس دنیا میں آئیں، ان میں سے ایک طبقہ بہت مشہور و معروف ہوا، اور اس طبقے کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے دو جز تھے، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ اہل کتاب جب اللہ کا حکم سنتے اللہ کے نبی کی زبان سے، تو ان کا طرز عمل کچھ یوں ہوتا جس کو سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 46 میں بیان فرمایا، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتهم وطعنا فی الدین۔
یہ سارا ان کی ایک روش بیان کی گئی کہ جو یہودی لوگ ہیں وہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے کلمات کو بدل دیتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کلمات کو صرف بدلتے ہی نہیں بلکہ اپنی زبانوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے بات کو سن لیا لیکن مانتے نہیں۔ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے بات کو سن لیا، نبی کی بات کو سن لیا لیکن ہم مانتے نہیں۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ آپ سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری بات سنیے، ہماری بات سنیے، اور اس کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں راعنا۔ اس کا ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں سورہ بقرہ میں ہی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ راعنا کا معنی ہے ظاہری معنی اس کا کہ آپ ہماری طرف دیکھیے، لیکن اس لفظ کو بولنے میں قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، کہ وہ اپنی زبان کو تھوڑا مروڑ کر ٹیڑھا کر کے تھوڑا سا زبان میں کھچاؤ پیدا کر کے اس لفظ کو بولا کرتے تھے، راعینا راعینا ایسے کر کے بولتے تھے، اور اس کا معنی وہ ہماری طرف دیکھیے کا نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کا معنی نعوذ باللہ یہ ہوتا تھا کہ اے ہمارے چرواہے۔ یہ اللہ کے رسول کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس لفظ کو تھوڑا سا کھینچ کر مروڑ کر زبان کو تھوڑا سا مروڑ کر کے اس لفظ کو بولا کرتے ہیں، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی۔ اب سورہ نساء کی آیت نمبر 46 کا لب لباب یہ ہوا کہ اس آیت کریمہ میں بتلایا گیا کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ جسے یہودی کہتے ہیں وہ اللہ کی بات کو، نبی کی بات کو سن کر انسنی کر دیتے ہیں، بلکہ صرف انسنی نہیں کرتے، زبان سے باقاعدہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا لیکن ہم مانیں گے نہیں، نافرمانی کریں گے، اور آپ کو مخاطب بناتے ہیں تو الفاظ کو تروڑ بروڑ کر کے، جس سے حد کی عزت، توہین اور بے ادبی اور گستاخی لازم آتی ہے۔ اب ان کے مقابلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا تذکرہ فرمایا۔ ساتھیوں کا، ان کا تذکرہ کس انداز سے کیا کہ من الذین ہادوا یحرفون الکلم، اہل کتاب میں سے جو یہودی ہیں، یہودیوں میں سے بعض یہودی ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے کلام کو تبدیل کرتے ہیں، اللہ کے کلام کو۔ اس کے مقابلے میں اہل ایمان کا حال کیا بتلایا؟ یاد رکھیے یہاں اہل ایمان سے مراد صحابہ کرام، کیا ہے حال بیان فرمایا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ لفظ پہ غور کیجئے گا، یقین کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت اور شان کے حوالے سے پورے قرآن میں کوئی ایک آیت بھی اس کے سوا نہ ہوتی تو رب محمد کی قسم یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کی عظمت اور شان کے لیے کافی تھی۔ یہ معمولی آیت نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے، معمولی جملہ نہیں ہے، معمولی لفظ نہیں ہے۔ غور کیجئے گا ذرا، آمن الرسول، آمن الرسول ایمان لائے، رسول کس چیز پر؟ بما انزل الیہ من ربہ، اس چیز پر جو ان کی طرف ان کے رب نے اتاری، رب کی طرف سے جو چیز ان کے پاس آئی اس چیز پر کون ایمان لائے؟ رسول۔ اور یہاں رسول سے مراد کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد الرسول اللہ ایمان لائے اس پر جو اللہ نے آسمانوں سے اتاری۔ پھر کیا کہا؟ والمؤمنون، اور مومن ایمان لائے، مومن ایمان لائے۔ یہ جملہ اب اس کو سمجھیے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول اور نبی، دنیا میں جتنے بھی رسول اور نبی آئے ہیں ان میں سے ہر ایک نبی اور رسول اپنی لائی ہوئی ایمانیات پر، اعتقادیات پر، اپنے لائے ہوئے اعمال پر، اپنے لائے ہوئے افعال پر، جو احکامات ہوتے ہیں ان پر نبی سب سے پہلا اور سب سے بڑا اور سب سے اکمل مومن ہوتا ہے۔ نبی اپنی تعلیمات کا سب سے اکمل مومن ہوتا ہے، یعنی جو تعلیمات نبی لوگوں کو دیتے ہیں ان تعلیمات کا پہلا مومن کون ہوتا ہے؟ خود نبی ہوتے ہیں۔ خود کون ہوتے ہیں؟
آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمامی انبیاء تمامی رسول ایسے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی اس آیت کریمہ میں یہی بات فرمائی، آمن الرسول، جو اللہ نے اتارا اس پر پہلے ایمان کون لایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے۔ تو گویا پہلا مومن دین محمدی پر، آخری دین پر، قرآن مجید کا سب سے پہلا مومن کون ہے؟ وہ جنہیں جبرائیل امین نے آ کر کے عرض کی اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ جنہیں اللہ نے اپنے صف انبیاء کے لیے بطور امام جن کو منتخب فرمایا اور جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے لولا کا لما خلقت الافلاق کی بات فرمائی، وہ جن کو خالق کائنات نے سینے کے اعتبار سے، چہرہ اقدس کے اعتبار سے، رخسار مبارک کے اعتبار سے، آپ کے بارین تقدس کے اعتبار سے، آپ کے زلف مبارک کے اعتبار سے، آپ کے وجود اقدس کے اعتبار سے، آپ کے شہر مبارک کے اعتبار سے، آپ کے عمل اور آپ کے کردار کے اعتبار سے، آپ کی سیرت اور آپ کے گفتار کے اعتبار سے، ہر پہلو کو قرآن مجید میں ذکر کر کے دوسروں کے لیے باعث تقلید، باعث اتباع اور باعث حجت بنا کر کے ارشاد فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وہ ذات عالی، ان کو کیا کہا گیا؟ آمن الرسول، وہ سب سے پہلے مومن ہے، وہ سب سے پہلے۔ تو جو پہلا مومن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لائے ہوئے دین پر، اور اس پہلے مومن کا ساتھ دینے والے، اس پہلے مومن کے ساتھ چلنے والے، ان کے ساتھ ایمان لانے والے، ان کی باتوں پر یقین کرنے والے، ان کے احکامات کو تسلیم کرنے والے کون ہیں؟ وہ ابو بکر کی الف سے لے کر کے علی کی یا تک سارے صحابہ ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تمام صحابہ اکرام، خواہ وہ آزاد تھے یا غلام، مہاجر تھے یا انصار، فتح مکہ سے پہلے یا فتح مکہ کے بعد، غزوات میں شریک ہو سکے یا نہ ہو سکے، زندگی کے کئی سال اسلام میں رہے یا لمحے بھر کے لیے مسلمان ہوئے میدان جنگ میں، ابھی مسلمان ہوئے، مسلمان ہوتے ہی نہ کوئی کلمہ پڑھا، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، کچھ بھی نہیں کیا، اسلام قبول کیا۔ ساتھ ہی حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب میں نے کلمہ پڑھ لیا، اگر میں رائے خدا میں مارا جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت۔ دوڑتے ہوئے گئے سیدھے میدان کارزار میں، اسی کفر کے لشکر سے آئے تھے، کفر کے لشکر کے خلاف ڈٹ کر کے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کے کھڑے ہو گئے، کچھ دیر مقابلہ کیا، جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھ رہا ہو اس کو دیکھ لو۔ کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کچھ بھی نہیں، کلمہ پڑھا، جنت میں چلے گئے۔ اس صحابی تک ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی کی صحبت اور اس صحابی کی لمحے کی صحبت تک، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بچپنے سے لے کر کے اور سیدنا انس ابن مالک کے 110 سالہ عمر کی بزرگی تک جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب کے سب آمن الرسول کا ساتھ دینے والے ہیں، آمن الرسول کا۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اعتماد کے ساتھ، اتنے یقین کے ساتھ، اتنے تیقن کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ محبوب آپ لوگوں کو بتلا دیجئے، آنے والی انسانیت کو بتلا دیجئے، اور کفار اور مشرکین اور یہود اور نصارہ کو بتلا دیجئے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ علی، محبوب آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے اور اس راستے پر میں علی وجہ البصیرہ، پورے یقین، پوری دانائی، پوری حکمت، پوری بصیرت کے ساتھ، دل کی روشنی کے ساتھ لوگوں کو بلاتا ہوں۔ علی بصیر، انا میں بلاتا ہوں، اور صرف میں نہیں بلاتا، انا ومن اتبعنی، میں بھی بلا رہا ہوں اور میرے یہ ساتھی بھی بلا رہے ہیں۔ یہ ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان جب ہوئی تو کیا فرمایا؟ فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ خالق کائنات نے ان سب پر، وہ سب کتنے تھے؟ 1400،
کتنے تھے؟ 1400 صحابہ کرام، وہ سارے کے سارے رحمت میں ڈھانپے گئے. رحمت میں فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر سکینہ نازل فرمایا، رحمت سے ان کو ڈھانپ دیا. تو یاد رکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ ان کا ایمان اور ان کا یقین اور ان کا تیقن قرآن پاک کے اس جملے کی روشنی میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا ایمان رسول اللہ کے ایمان کے ساتھ تھا، ان کا یقین رسول اللہ کے یقین کے ساتھ تھا، ان کا عمل حضور کے عمل کے ساتھ تھا، ان کا کردار حضور کے کردار کے ساتھ تھا، ان کی گفتار حضور کی گفتار کے ساتھ تھی، ان کے افعال حضور کے افعال کے ساتھ تھے. جو حضور کرتے تھے وہی یہ کرتے تھے، جیسا حضور پہنتے تھے ویسا ہی یہ پہننے کی کوشش کرتے تھے، جیسا حضور چلتے تھے ویسا ہی یہ چلتے تھے، جیسی وضاقتہ حضور علیہ السلام نے بنا رکھی تھی ویسے ہی انہوں نے سنت میں اتباع کر کے رکھا تھا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے ویسے ہی یہ بھی بولنے کی اپنے اندر ریہرسل کیا کرتے تھے. گویا کامل اتباع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کا حق اس کائنات میں اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ حضرات صحابہ کرام ہیں. کون ہے؟ حضرات صحابہ کرام ہیں. اور یہاں پر یہ جملہ عرض کر دوں کہ جب لفظ صحابی بولا جائے تو یاد رکھیے وہ نعوذ باللہ اہل بیت کے اگینسٹ نہیں ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اہل بیت کوئی الگ طبقہ ہے اور صحابہ کرام کوئی الگ طبقہ ہے، نہیں، اگینسٹ نہیں جانا چاہیے. ایک کی وصف کو بیان کرنے سے دوسرے کو فریق نہیں بنانا چاہیے. یہاں یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر ایمان لانے والے ہیں مراد ہے، اور آپ پر ایمان لانے والے صحابی بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں، در والے بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، بات سمجھ آگئی، نسب والے بھی ہیں، نسبت ایمان والے بھی ہیں، سسرالی رشتہ دار بھی ہیں، اور آپ کے داماد ہونے والے دامادی والے رشتہ دار جو ہے وہ بھی ہیں، حسب اور نسب والے بھی ہیں اور ایمان اور یقین والے. بات سمجھ. تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ شان صحابہ پر مشتمل ہے. پہلا جملہ کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور مومن بھی. کون ایمان رکھتے ہیں؟ رسول خدا. رسول خدا بھی ایمان رکھتے ہیں اور مومن بھی ایمان رکھتے ہیں. تو رسول خدا کا ایمان اکمل ہے اور صحابہ کرام کا ایمان کامل ہے. صحابہ کرام کا ایمان وہ تو نہیں جو رسول اللہ کا ایمان ہے، یہ بات تو ذہن رکھیے، لیکن رسول اللہ کی پیروی میں جو سب سے اعلیٰ ایمان ہے وہ صحابہ کرام کا ہے. صحابہ کا ایمان وہ نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ کا ہے. جو رسول اللہ کا ایمان ہے وہ صحابہ کا ایمان نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن یاد رکھیے جو صحابہ کا ایمان ہے ان جیسا ایمان کسی اور کا ہو نہیں سکتا. جیسے رسول اللہ جیسا ایمان صحابہ کا نہیں ہو سکتا تو صحابہ اکرام جیسا ایمان کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا. جتنے مرضی کوئی اونچی شان اور مرتبے والا ہو. پھر عرض کرتا ہوں صحابہ اکرام سے مراد صرف حضرت ابوبکر صدیق نہیں، صحابہ اکرام سے مراد اہل بیت اعظام سارے حضور علیہ السلام کے وہ تمام ماننے والے جو خواہ نسب سے تعلق ہے یا نہیں ہے لیکن حضور کے ماننے والے وہ سارے کے سارے صحابہ ہیں. ہمارے لیے سارے سر کا تاج ہے. بات سمجھ گئی؟ پہلی بات تو ختم ہو گئی. اب دوسری بات ایمانیات کو بیان کیا ہے. کن چیزوں پر اللہ کے رسول اور صحابہ ایمان رکھتے ہیں؟ پھر میں 5 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں؟ ان کو ایمانیات کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ ایمانیات کہتے ہیں. ایمان مفصل یا ایمان مجمل اس میں بھی یہی چیزیں بیان ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ جو ایمان مفصل کے کلمہ یا ایمان مفصل کا جملہ کہا گیا، بتایا گیا، بچوں کو سکھایا گیا، سکھاتے ہیں، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کا وہ جملہ ہے کہ جس کا یقینی یاد کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے بچوں کے اندر جذبہ پیدا کرنا کہ بیٹے یہ چیزیں ہمارے ماننے والی ہیں، یہ چیزیں ہمارے ماننے والی، ان کو ماننا. اب وہ چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلی بات توحید. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ یاد رکھیے ہر پہلو میں جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے بنیاد اور اکائی اللہ کی ذات سے شروع ہوگی.
پہلے نقطہ یہ ہے، گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ محاسبہ انسانی جن 5 چیزوں میں سے ہوگا ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ اعتقادیات، اور اعتقادیات میں بنیاد ہے توحید۔ دوسری چیز جس کا محاسبہ ہوگا وہ ہے نیت۔ تیسری چیز جس کا محاسبہ ہوگا وہ ہے محبت اور نفرت کا جذبہ، اور چوتھی چیز جس کا محاسبہ ہوگا وہ ہے اخلاقیات، اور 5ویں چیز جس کا محاسبہ ہوگا وہ ہے خیالات۔ اور خیالات میں سے بھی 5ویں درجے کا جو سب سے بڑا عزم اور ارادہ اور تخیل جو اس پہ انسان ورکنگ شروع کرتا ہے وہ خیال، ورنہ پچھلے جتنے خیالات ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے ہاں قابل مواخذہ نہیں ہیں، ان کی پکڑ نہیں ہے۔ پچھلی امتوں میں تھی، اس امت میں نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ تو پہلی چیز توحید، کل آمن باللہ، کل کون؟ رسول اور مومنین، رسول اور، اب انداز جملے پہ غور کیجیے گا، شان بیان ہو رہی ہے صحابہ کرام کی۔ کل آمن باللہ، صرف رسول نہیں، رسول اور رسول کے ساتھ مومنین بھی آمن باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر کیا ایمان ہے؟ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں ان کا ایمان یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کی صفات 2 طرح کی ہوتی ہیں، اللہ کی صفات 2 طرح کی، ایک وہ صفات ہیں جو مثبت ہیں، ایک وہ صفات ہیں جو کہ منفی ہیں۔ ایک وہ صفات ہیں جو مثبت ہیں، پہلی دفعہ سن رہے ہیں نا ذرا عجیب لگ رہا ہے۔ ایک وہ صفات ہیں جو مثبت ہیں، ایک وہ صفات ہیں جو کہ منفی ہیں۔ اللہ کی منفی صفت کیا ہے؟ لم یلد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، یہ منفی صفت ہے۔ ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کوئی اونگ نہیں آتی، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اس کی منفی صفت کیا ہے؟ لم یتخذ ولدا، اس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ بات سمجھ گئی؟ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منفی صفات، یعنی ایسی صفات کہ جن کی نفی کی گئی ہے، ایسی صفات جن کی اولاد کا ہونا یہ ایک صفت ہے انسان کی، لیکن اللہ کے لیے نفی ہے۔ خود کسی کی اولاد ہونا ایک صفت ہے انسان کی، لیکن اللہ کے لیے نفی ہے۔ انسان کو آرام کی ضرورت ہے، یہ انسان کی خاصیت ضرورت ہے، لیکن اللہ کے لیے نفی ہے۔ اللہ کو اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، یعنی اللہ ابد الآباد سے ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے۔ حی الحی القیوم، یہ ہے مثبت صفات۔ الرؤوف الرحیم، یہ ہے مثبت صفات۔ الرحمن الرحیم، یہ ہے مثبت صفات، یعنی وہ صفات کہ جو جن میں، مثبت صفات کا معنی یہ ہوگا کہ وہ صفات کہ جن میں اللہ کی حمد و ستائش ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی ستائش ہے، اللہ کی جو ہے وہ بڑائی اور کبریائی کو بیان کیا گیا ہے، وہ صفات مثبت ہوں گی۔ اور جن صفات کے اندر اللہ سے کسی چیز کی نفی کی گئی ہے ان صفات کو منفی صفات کہیں گے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ تو 2 قسم کی صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منفی صفات پر بھی یقین رکھنا اور مثبت صفات پر بھی یقین رکھنا۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے، اگر ایک آدمی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے کہ اللہ تو اکیلا ہے، اللہ تو اکیلا ہے، لیکن یقین اور عقیدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اللہ کے آگے کوئی اولاد نہیں، لیکن اللہ کسی سے پیدا ہوا، اللہ کو کسی نے بنایا، تو مجھے بتلائیے یہ اپنے عقیدہ توحید میں اب کامل رہے گا یا نہیں رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے توحید کی وہ جو صفت تھی، صفت منفی، اس پر یقین نہیں رکھا، کیونکہ اللہ تو کسی سے پیدا نہیں ہوئے، اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پیدا ہوئے۔ یا ایک آدمی یہ یقین اور عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ بھول جاتے ہیں، بھول سکتے ہیں، اللہ کو بھول چوک ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کو بھول چوک ہو سکتی ہے، اللہ کے لیے عقیدہ ایسا رکھتا ہے کہ بھولنے کا، تو اب مجھے بتلائیے یہ آدمی موحد کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھولنا عیب ہے، اور منفی صفات سے اللہ کو
منفی صفات کے اعتبار سے اللہ کو پہچاننا بھی ضروری ہے کہ اللہ کے اندر یہ منفی صفات نہیں ہے، عیب والی صفات اللہ کے اندر ہے۔ اب اگر کسی نے وہ صفات اللہ کے اندر سمجھ لی تو وہ موحد نہیں۔ مثلا ایک آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے لیے کہ اللہ بھول جاتے ہیں، جس کو وہ عقیدہ نام دیتا ہے عقیدہ بدا، بھولنے کا عقیدہ بدا، ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں کہ جو اللہ کے لیے عقیدہ بدا رکھتے ہیں کہ اللہ بھول بھی جاتے ہیں۔ ہاں جی، بھول کر کے وحی کا سلسلہ جناب محمد رسول اللہ کی طرف آ گیا، حالانکہ یہ وحی آنی تھی حضرت علی المرتضیٰ کی طرف۔ دنیا میں ایسے کفر بھی ہیں، ایسے کفر بھی ہیں، نعوذ باللہ 23 سال تک خدا بھولے رہے، جبرائیل امین بھولے رہے، ہاں بھول چوک میں یہ سارا نظام ہو گیا، قرآن اتر گیا، نظام دنیا میں آ گیا، آفاقی دستور آ گیا، آفاقی قانون آ گیا، جن کے پاس آنا تھا ان کے پاس آیا نہیں، جن کے پاس نہیں آنا تھا ان کے پاس آ گیا۔ تو مجھے بتلائیں دین کی ویلیو اور اتھارٹی، حیثیت اور مقام اور درجہ اور رتبہ کیا رہ گیا باقی؟ جس کی بنیاد ہی نعوذ باللہ بیچنے والے کی طرف یوں کر دی جائے کہ اسے بھول چوک ہو گئی، لانے کے والے کی طرف یوں کر دی جائے کہ وہ بھول گیا، بھول کر لانا یہاں تھا، لا وہاں دے وہاں گیا۔ اور بھائی یہ خط تو ہے نہیں، یہ ڈاک تو ہے نہیں کہ ڈاکیے سے نعوذ باللہ، ہاں جی ڈاکیے، میں ایک بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ ڈاکیے سے غلطی ہو گئی کہ ادھر کے بجائے ادھر چلا گیا۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ جو بھیجا گیا ہے، وہ جسے قاصد بنایا گیا، جسے سفیر بنایا گیا، جسے اپنا پیامبر بنایا گیا، جسے اپنا قاصد بنایا گیا، اس سے بھیج کر یہ کہا گیا کہ وہ نہیں اس کے ماتحت، وہ نہیں اس کے ماتحت جو 7 قسم کے فرشتے ہیں، اس کے ماتحت جو 7 قسم کے فرشتے ہیں، اور ان 7 اقسام کے نیچے 70,000 قسمیں ہیں، اور ان 70,000 کے نیچے کروڑہا اربہا ارب فرشتے ہیں۔ ایک کے نیچے 7 کے نیچے 70,000، 70,000 کے نیچے اربہا ارب، وہ سارے فرشتے، یہ نہیں اس سے ماتحت جو فرشتے ہیں، ان کی اللہ کیا صفت بیان فرماتے ہیں؟ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ اس کو کیا کہا گیا؟ یہ کون ہے؟ فرمائے یہ میرا اتنا چہیتا ہے کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو جبرائیل کا دشمن ہو گیا وہ کافر ہے، جو جبرائیل کا دشمن ہو گیا وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ کیوں جی؟ فرشتہ ہے، کہا اس لیے کہ انہ لقول رسول کریم، یہ رسول کریم ہے، یہ رسول کریم ہے۔ وہ صفت جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی، وہ ان کی طرف پیغام لے کر آنے والے کے لیے بھی بیان فرمائی کہ رسول کریم، کہ یہ رسول کریم ہے، ذی قوت، طاقتور ہے، عند ذی العرش مکین، عرش پہ اس کا ٹھکانہ ہے، مطاع، اس کی اتباع کی جاتی ہے وہاں پر، ثم، وہاں پر اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اور امین، یہ کون ہے؟ امین۔ بھیجنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ امین ہے، زمین والے کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ خائن ہے، تو مجھے بتلائیں بھیجنے والے کو مانے یا زمین والوں کو مانے؟ کل آمن باللہ۔ تو اللہ کی ہر صفت پر یقین رکھنا، مثبت صفات ہو یا منفی صفات، ہر ایک پر یقین رکھنا یہ ایمانیات کا پہلا تقاضا ہے۔ ایمانیات کا دوسرا تقاضا وملائکتہ، ملائکہ پر بھی یقین رکھنا۔ بھائی ملائکہ پر کیا یقین رکھنا ہے؟ ملائکہ کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ یہ نورانی جسم کے مالک لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں لطیف جسم نصیب فرمایا ہے۔ اتنا لطیف جسم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کے ظاہری جسم کے ساتھ انہیں عیاں فرما دے تو مخلوق دیکھنے کی تاب نہ لا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کائنات میں ہم جی رہے ہیں یہ کائنات ثقیل ہے۔ یہ کائنات کیا ہے؟ ثقیل ہے، اور اس سے قدر لطیف کائنات عالم برزخ ہے، عالم
برزخ ہے، اور عالم برزخ سے بھی بہت زیادہ لطیف کائنات عالم محشر ہے، عالم محشر ہے، اور عالم محشر سے بھی لطیف ترین کائنات وہ جنت کی کائنات ہے۔ اب سنیے، اس ثقیل کائنات میں آنکھیں بہت کچھ نہیں دیکھ سکتی، دیکھنے کی تاب ہی نہیں لا سکتی۔ ہم ہیں کیا جو دیکھیں؟ وہ جو کلیم اللہ ہے، طور پہاڑ پہ کھڑے ہیں، دربار الہی میں عرض کرتے ہیں رب ارینی انظر الیک، پروردگار آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ارشاد ولن ترانی، آپ دیکھ نہیں سکتے، یا اللہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اصرار جب کیا، اللہ پاک نے فرمایا ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، وہ سامنے پہاڑ ہے، نگاہ اس پہ ڈالے رکھیے، اگر ہم تھوڑی سی تجلی ڈالتے ہیں، اپنی زیارت نہیں کرواتے، تھوڑی سی تجلی ڈالتے ہیں، اگر آپ اس تجلی کی تاب لے آئے فسوف ترانی، تو پھر آپ ہمیں دیکھنے کی تاب لا سکیں گے، ہم اپنے آپ کی زیارت کروا دیں گے۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر دوبارہ اصرار مت کیجیے گا۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام پشت کی بل گر پڑے۔ دوبارہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے اپنی زیارت کروائیے۔ جس کلیم اللہ کو تابع زیارت نہیں تو من و شما کیا ہے؟ تو یہ چیز جو کائنات ہے نا، اس کائنات میں شکل ہے، اس لیے اس کائنات میں رہ کر کے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، اس کائنات سے باہر چلے جائیں گے تو پھر لطافتیں آنا شروع ہو جائیں گی، پھر لطافتیں بڑھتی جائیں گی۔ عالم برزخ کی لطافت اس سے کہیں زیادہ، عالم محشر کی لطافت عالم برزخ سے کہیں زیادہ، اور عالم محشر سے زیادہ جنت کی لطافت۔ اسی لیے جنت میں جانے کے بعد جنتی فرشتوں کو بھی دیکھیں گے، حور عین کو بھی دیکھیں گے، اللہ کی بھی زیارت کریں گے۔ بس یہ جو اللہ کی زیارت وہاں پر انسان کی آنکھ کر سکے گی، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر وہ کائنات لطیف ترین کائنات ہے، اور اس کائنات کی نورانیتیں اتنی زیادہ ہیں کہ نورانیت میں نور کو دیکھے تو ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اس دنیا میں گناہگار آنکھیں نور کو دیکھے ممکن نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ اس لیے یہاں یہ جو کائنات ثقیل ہے، اس ثقیل کائنات کے اندر انسان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ فرشتے ایک نورانی مخلوق ہے، اور نورانی مخلوق کو اس کائنات میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جبرائیل امین آتے تھے تو جسم نورانی کے ساتھ آتے تھے، اور اس طرح آتے تھے کہ عمومی طور پر کسی مسافر کا روپ دھار کر آتے تھے، یا صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت خوبصورت وجیہ النظر صحابی تھے، وجیہ النظر، جنہیں دیکھنے کو دل کرتا ہو، یوسف امت محمدیہ، امت محمدیہ کے یوسف، ہاں جی، کہ جنہیں دیکھنے کو دل کرتا۔ آپ یعنی حضرت جبرائیل ان کی شباہت میں اور ان کی صورت میں آیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کے پیغام الہی سناتے تھے۔ اگر جبرائیل امین اپنی اصلی صورت میں آتے تو صحابہ اکرام میں تاب نہ ہوتی آپ کو دیکھنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حیات طیبہ میں 2 دفعہ دیکھا۔ فرمایا ایک جب پہلی دفعہ وہ آئے، پہلی دفعہ جب وہ آئے، مجھے جب اقرا کہا، تعلیم دی، تعلیم دینے کے بعد جب رخصت ہوئے تو اپنا ایک پر کھولا، صرف 2 پر، 600 پر ہے، کتنے پر ہے؟ 600 پر ہے، ایک پر کھولا، زمین و آسمان اندر سمو دی۔ یہی تو بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر زملونی زملونی کہتے ہوئے غار حرا سے سیدھا اپنے گھر کی طرف آئے کہ مجھے چادر اڑائیے، کمبل اڑائیے، چادر اڑائیے، کمبل اڑائیے۔ ایک پر میں 600 پر ہے جبرائیل امین کے، اور دوسری دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل امین کو معراج کی رات دیکھا۔ بہرحال
آمن باللہ و ملائکتہ، سب یعنی رسول اور صحابہ سارے کے سارے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور تمام فرشتوں پر۔ تو فرشتوں پر ایمان کیا ہے؟ نمبر 1 کہ نورانی مخلوق ہے، نمبر 2 معصوم ہے، نمبر 2 معصوم ہے، فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا، فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا، یہ بات ذہن رکھیے۔ دنیا میں 2 مخلوق یا 2 طبقات معصوم ہیں، ایک فرشتے بحیثیت مخلوق اور دوسرے انسانوں میں سے حضرات انبیاء علیہ السلام۔ انسانوں میں سے سارے انسان نہیں، انسانوں میں سے حضرات انبیاء علیہ السلام۔ انبیاء کے علاوہ دنیا میں کوئی معصوم نہیں ہے۔ یہ جو بچوں کو معصوم کہتے ہیں نا، یہ شفقتاً، الفتاً اور مودتاً کہتے ہیں، پیار کے لیے کہتے ہیں، ورنہ حقیقت میں معصومیت یہ نہیں ہے۔ معصومیت کس کو کہتے ہیں؟ معصوم کہتے ہیں کہ جس سے گناہ کا امکان نہ ہو، گناہ کا، سادہ لفظوں میں نے عرض کر دیا، جس سے گناہ کا امکان، اور یہ صفت صرف انبیاء کی ہے، انبیاء کے سوا کوئی بھی نہیں۔ ہر ایک سے گناہ کا امکان ہے، ہو یا نہ ہو وہ بات کی بات ہے، کسی سے گناہ ہوا یا نہیں ہوا یہ بات کی بات ہے، لیکن گناہ کا امکان نہیں ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام ہے۔ تو ملائکہ پر ایمان لانا، وہ کتبی ہی، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ کتابیں کتنی ہیں؟ 4 بڑی کتابیں ہیں، 100 کے قریب چھوٹے صحیفے ہیں، چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں، لیکن یہ سارے صحیفے اور ساری کتابیں، یاد رکھیے کتابوں کا نام قرآن پاک میں موجود ہے، صحیفوں کا نام موجود نہیں، لیکن صحیفوں کی طرف اشارہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہاں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی، اس کتاب سے مراد صحیفے ہیں۔ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑیے، کتاب کو مضبوطی سے، اس سے مراد بھی صحیفے ہیں، یا پھر اس سے مراد تورات ہے۔ بہرحال انبیاء علیہ السلام کو کتابیں دی گئی اور صحیفے دی گئے۔ یاد رکھیے کہ 104 صحیفے اور کتابیں ہیں، ان سب پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہیں، یہ ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن یاد رکھیے ہمارے لیے قابل عمل صرف اور صرف قرآن ہے، صرف اور صرف بائبل، انجیل یا جو بھی اب موجودہ آسمان کی طرف، آسمانی کتابوں کی طرف نسبت کی گئی ہے، جن جن صحیفوں اور کتابوں کی، ان تمام کتابوں کے حوالے سے یہ بات مان لیں کہ ان کی اصل اللہ کی طرف سے اتاری گئی تھی، اب یہ حقیقت میں وہ کتابیں نہیں جو اللہ نے اتاری تھی، لہذا ان کے احکامات کو ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں، بلکہ ان کے احکامات کو چھوڑنا اور ان کے مقابلے میں قرآن کے احکامات کو ماننا ہمارے لیے فرض ہے۔ تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ رسول کتنے ہیں؟ رسولوں کی تعداد 313، 315، 317، یہ مختلف روایات میں اقوال آتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، ایک رسول ہوتے ہیں، ایک نبی ہوتے ہیں۔ انبیاء کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب ہے، اور رسولوں کی تعداد 315، 313، 317، یہ 3 روایتیں ہیں۔ البتہ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ نبی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ، انسانوں میں سے وہ اللہ کا بندہ جسے اللہ نے اپنے دوسرے بندوں کی ہدایت کے لیے چنا ہو، اس کو نبی کہتے ہیں۔ اور پھر جس نبی کو اللہ نے ایک نئی شریعت دی ہو، خواہ اس میں نئی کتاب بھی ملی ہو یا نہ ملی ہو، لیکن نئی شریعت ملی ہو، تو اس کو رسول کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسولوں کی تعداد چند ایک ہے اور نبیوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ جیسے میں نے کہا 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، تو یاد رکھیے کہ رسول تھوڑے ہیں، انبیاء زیادہ ہیں، اور رسولوں میں سے بھی اولو العزم رسول، اولو العزم پیغمبر وہ چند ایک ہیں، ٹھیک ہے، جن کو 4 رسول کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 جناب ابراہیم علیہ السلام، نمبر 3 جناب موسیٰ علیہ السلام، نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بعض حضرات نے نمبر 5 پہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی رکھا ہے، لیکن بہرحال یہ 4 یا 5 رسول، ہاں جی، اور بعض حضرات نے نوح علیہ السلام کو بھی شامل کیا ہے۔ 5 یا 6 رسول جو ہیں ان کو اولو العزم پیغمبر یا رسول کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے جلیل القدر انبیاء تھے، جلیل القدر رسول تھے، جنہیں صف انبیاء میں بلند ترین رتبہ اور مقام حاصل ہے۔
لیکن یاد رکھیے یہ رتبہ جو اللہ نے بیان کیا اسی کو سمجھنا کافی ہے، خود اپنی طرف سے کسی کا مرتبہ بیان کرنا ہمارا حق وہ نہیں۔ اسی بات کو آگے بیان کیا گیا کہ لا نفرق بین احد من رسولہ، کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، یعنی خود سے کوئی فرق بیان نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، وہ یہود کی بات ذہن میں ہے کہ یہود کیا کرتے تھے کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ اللہ کے رسول کے جو جماعت ہے اس کے متعلق اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قالوا سمعنا واطعنا، مولا کریم ہم نے سنا اور ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، اے پروردگار ہم تیری ہی بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔